اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چیپٹر میں ہم ایڈمنسٹریشن انڈر دا پیوس خلیفاز پڑھیں گے۔ خلفائے راشدین کی ایڈمنسٹریشن یعنی کس طرح وہ نظام ریاست چلاتے تھے، اس بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اوریجن آف دا خلافت، یعنی یہ خلافت کیسے شروع ہوئی۔ اس سے پہلے عربوں کے اندر بادشاہت تھی، اور جب ایک بادشاہ مرتا تھا تو وہ اس کا بیٹا حکمران بنتا تھا۔ کوئی خاص رولز نہیں تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کون خلیفہ بنے گا تو اس بارے میں کلیئر کٹ کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ تو اس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو سب سے پہلے جو ہیلپر یا انصار تھے، یہ انصار ٹو الیکٹ خلیفہ، یہ سب سے پہلے سقیفہ بنی سعدہ کاؤنسل ہال میں جمع ہوئے، اور انہوں نے جلدی کی کہ خلیفہ منتخب کرتے ہیں، اور اس وقت اس نے اپنے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اپنے آدمی کو خلیفہ بنانے کی کوشش کی۔ ایٹ دیٹ ٹائم دا انصار آف دا پرافٹ اینڈ ود ہز اینڈ ان ویو دے assembled together to select a person from amongst themselves. At this critical time, Abu Bakr, Umar and Ubaidah hastened to the spot, and they handled the matter in such a way that Abu Bakr was elected Khalifa successor. یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ یہ پہنچے، اور انہوں نے حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، بیعت کی، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے لوگوں نے ان کی بیعت کی، اور اس طرح حضرت ابو بکر صدیق اسلام کے پہلے خلیفہ منتخب ہو گئے۔ یہ فرسٹ کیلف آف اسلام، فرسٹ خلیفہ آف اسلام، یہ منتخب ہوئے۔ اب آتے ہیں ان کا سسٹم آف الیکشن کس طرح ہوتا تھا۔ جیسے کہ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ ان کو سب سے پہلے یعنی معزز صحابہ جو چوٹی کے بڑے بڑے اس دور کے صحابہ ہوتے تھے، وہ سب سے پہلے ان کو بیعت لیتے تھے، اس کی بیعت کرتے تھے۔ اس کے بعد یعنی اس کے دو سٹیجز تھے، سٹیج 1 اور سٹیج 2۔ سٹیج 1 یہ ہوتا تھا کہ اس میں کسی آدمی کا نام پیش کر دیا جاتا تھا اور اس پہ اتفاق کیا جاتا تھا، یہ سٹیج 1 تھا۔ اس کے بعد اس کی دوسرے سٹیج پہ کیا ہوتا تھا، دا چوائس آف اے نیو خلیفہ، اور سیکنڈ ون ہوتا ہے دا کنفرمیشن بائی دا بیت اوتھ آف ایلیجنس آف دا پیپل پریزنٹ دیئر۔ وہاں پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اس کی بیعت کرتے تھے، اور اس طرح وہ خلیفہ منتخب ہو جاتا تھا۔ یعنی اس کے دو سٹیجز ہوتے تھے جس کا میں نے ذکر کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، آگے آتا ہے خلیفہ کا چوائس۔ جب سب سے پہلے یہ اسی طریقے سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنائے گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے بعد میں جب ان کا انتقال ہونے لگا تو بہت سارے صحابہ کرام کو بلا کے مشورہ کر کے، اور بعض صحابہ نے اعتراض بھی کیا، ان کا بھی جواب دیا جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں گزر چکا ہے، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد نامزد کیا خلیفہ، اور کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار نہیں تھے، تو اس کے بعد پھر حضرت عثمان کا جب وقت آتا ہے تو اس وقت بھی حضرت عثمان کو عبد الرحمن بن عوف نے دوسرے ادر ممبرز آف دا الیکٹرل بورڈ جو تھے
ان سب سے کنسلٹ کر کے خلیفہ بنایا گیا، اور اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوتے ہیں تو اس وقت کے جو صحابہ کرام تھے وہ اور اسی طرح دوسرے بھی جو لوگ تھے انہوں نے مل کر حضرت علی کو خلیفہ بنایا۔ تو یہ خلیفہ جو ہوتا تھا تو اس طرح مقرر کیا جاتا تھا، یہ 2 سٹیج ہوتے تھے۔ اس کے بعد پاپولر اوتھ آف ایلیجنس ہوتی تھی۔ یہ پاپولر اوتھ آف ایلیجنس یعنی سارے لوگ جہاں جہاں جو بھی موجود ہوتا پھر بعد میں آتا وہ اپنی بیعت کرتا تھا خلیفہ کی۔ اب ہم آتے ہیں میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف دا الیکٹیو سسٹم۔ یہ جو سسٹم تھا اس کے میرٹس کیا تھے اور ڈی میرٹس کیا تھے؟ In the elective system of the pious Khalifa, several merits were notes. اس میں کئی merits تھے۔ These merits made the early Islamic state democratic and republican. یعنی اس سے اسلامک جو اسٹیٹ تھی وہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک بن جاتی تھی۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک شخصی حکومت ہوتی تھی اور وہ اگر فوت ہو جاتا تو اس کا بیٹا یا قریبی رشتہ دار خلیفہ بنتا تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ ریپبلکن تھی۔ ریپبلک ایسی اسٹیٹ کو کہتے ہیں جس کا جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے وہ عوام منتخب کریں، وہ ریپبلک ہوتا ہے۔ تو یہ ریپبلکن سسٹم تھا۔ بٹ فار دا ٹرائبل انوائرمنٹ اور سرکمسٹانسز جو تھے وہ اٹھتے تھے، اس میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے تھے۔ اٹس اسکوپ واز سم وٹ لمیٹڈ، اس کا لمیٹڈ تھا۔ دا سسٹم آف دا الیکشن آف دا خلیفہ had also some defect، اس میں ڈیفیکٹ بھی تھے۔ each of these Khalifas was elected in a different from the election of the other، یعنی اس میں ڈیفیکٹ یہ تھے کہ کوئی ایک خاص طریقہ نہیں تھا کہ وہی مقرر کیا جاتا کہ ایک خلیفہ جب جائے گا تو دوسرا خلیفہ بھی اسی طریقے سے منتخب ہوگا۔ جیسے کہ آج کل الیکشن ہوتے ہیں، ایک ہی سسٹم ہے، اس کے رولز ریگولیشن ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا سسٹم نہیں تھا۔ یعنی ایک خلیفہ ایک طریقے سے مقرر ہوا، دوسرا دوسرے طریقے سے، تو کوئی فکس رولز ریگولیشن نہیں تھے۔ یہ اس میں اس کے ڈی میرٹس تھے۔ اور اسی طرح پولیٹیکل ڈسپیوٹس اوور دا الیکشن آف خلیفہ گاٹ گراؤنڈ اینڈ دیز ڈسپیوٹ لیڈ ٹو دا 3 civil wars in the early period of Islam، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ ان کے درمیان میں جنگیں ہوئیں، تو یہ کوئی خاص بہتر سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے یہ آپس میں ہی جنگیں ہوتی رہیں، تو اس لیے اس کے ڈیفیکٹ بھی تھے۔ اب ہم آتے ہیں خلیفہ، اور سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پاور آف خلیفہ۔ خلیفہ جو ہوتا تھا سب سے پہلے جب مقرر ہو جاتا تھا تو خلیفہ سب سے پہلے عوام کے سامنے آ کر ایک تقریر کرتا تھا اور اس میں اپنے مستقبل کا لاہ عمل پیش کرتا تھا کہ میں نے کس طرح حکومت کرنی ہے، اور اس کی جو تقریر ہوتی تھی اس میں قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر تقریر کی جاتی تھی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ جب تک میں قرآن اور سنت پر عمل کروں گا آپ میرا ساتھ دیں گے، اور جب میں قرآن اور سنت پر عمل نہیں کروں گا تو آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب ہم آتے ہیں پاور آف خلیفہ۔ خلیفہ کے پاس اختیارات کون کون سے ہوتے تھے؟ تو یہ خلیفہ جب مقرر ہو جاتا تھا اس کے بعد سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن تک حضرت ابوبکر صدیق اور کی بیعت نہیں کی تھی، اسی طرح حضرت عمر کی بھی، لیکن بعد میں انہوں نے بیعت کی ہے۔ تو جب خلیفہ کوئی مقرر ہو جاتا تھا تو اس کی مخالفت کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ سب کا متفقہ خلیفہ ہوتا تھا۔ اب اس کے پاور کیا ہوتے تھے؟ خلیفہ جو تھا صوبوں کے گورنر، یہ الگ بات ہے کہ اس میں بعد میں مجلس شورا کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ خلیفہ جو تھا وہ صوبوں کے والی گورنر مقرر کرتا تھا، قاضی مقرر کرتا تھا، اور اسی طرح جو جنگ ہوتی تھی بیٹل فیلڈ اس کے کمانڈر منتخب کرتا تھا، اور ان کمانڈر جو ہوتے تھے ان سے جنگ کی صورتحال بھی معلوم کرتا تھا، اور جو وار بوٹی یا مال غنیمت ہوتی تھی اس بارے میں بھی پوچھ گچھ کرتا تھا۔ اسی طرح خلیفہ جو ہوتا تھا وہ گورنرز کو ہدایات بھی دیتا تھا، اور اگر اس کے بارے میں کوئی شکایات آتی
تو باقاعدہ اس کا احتساب بھی کیا جاتا تھا۔ تو یہ تھے پاور، فنکشن اور ڈیوٹیز۔ اب خلیفہ کا کام کیا تھا اور ڈیوٹی کیا تھی؟ خلیفہ جو تھا وہ مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلا تو 5 وقت کی جو نماز ہوتی تھی اس کی باجماعت نماز پڑھانے کا فریضہ سر انجام دیتا تھا۔ اسی طرح کیپٹل کے اندر جو مقدمات ہوتے تھے ان کا فیصلہ بھی خلیفہ کرتا تھا، اور اسی طرح میں نے پہلے بتایا کہ جتنی باقی ہوتے تھے گورنر مقرر کرنا وغیرہ، یہ کام بھی خلیفہ کرتا تھا۔ اور بعض اوقات خلیفہ جو ہوتا تھا وہ جنگ کے بھی اپنے ہاتھ میں لیتا تھا، جیسے جنگ قادسیہ کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساری چیزیں، سارے میٹرز اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ اسی طرح گورنر یوز ٹو پرفارم آل جوڈیشل فنکشن آن ہز بہاف، یعنی جو گورنر ہوتا تھا وہ صوبے کے اندر جو خلیفہ مرکز میں کردار ادا کرتا تھا وہاں پہ وہ کردار ادا کرتے تھے۔ اور اسی طرح خلیفہ جو ہوتا تھا وہ قاضی بھی مقرر کرتا تھا۔ شروع میں تو خلافت جو تھی یعنی مسلم اسٹیٹ چھوٹی سی تھی، لیکن جب بعد میں فارس بھی فتح ہو گیا، روم بھی فتح ہو گیا تو بہت بڑی ریاست بن گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر قاضی مقرر کیے، اور گورنر کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ کی سطح پر عامل بھی مقرر کیے اور ان کو ان کی ڈیوٹیاں بھی بتائیں۔ اب ہم آتے ہیں شورا کی طرف۔ اب یہ شورا جو ہوتی تھی یہ خلیفہ خود جو نامی معزز صحابہ ہوتے تھے، مشہور جنگجو ہوتے تھے، اور بعض دفعہ باہر کے لوگ بھی یہ اپنی شورا میں لے لیتے تھے۔ ان کی تعداد کوئی فکس نہیں ہوتی تھی، اور جب کوئی بہت بڑا مسئلہ پیش آتا تھا تو یہ شورا سے باقاعدہ اس کا اجلاس بلایا جاتا تھا، اعلان کیا جاتا تھا کہ سب کے سب جمع ہو جائیں۔ یہ مسجد نبوی میں جمع ہوتے تھے، ان سے مشورہ لیا جاتا تھا، چاہے جنگ کی صورتحال ہو یا کوئی بھی، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا تھا۔ اب ہم پڑھتے ہیں شورا اور اس کی نیچر کیا ہوتی تھی، یعنی یہ شورا کس طرح کی ہوتی تھی، نیچر آف دا شورا۔ تو یہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، ٹو کنسلٹ دیئر افیئر امنگ themselves، یعنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ جس طرح ہمیں ذکر ملتا ہے جنگ احزاب میں یا جنگ خندق میں باقاعدہ مشورہ لیا، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، دیر کین بی نو خلافت ایکسیپٹ بائی کنسلٹیشن، جب تک ہم کنسلٹیشن نہیں کرتے تو کوئی خلافت نہیں ہے۔ اس طرح حضرت عمر باقاعدہ مشورہ لیتے تھے، اور بہترین مشورہ جو ہوتا تھا اس کو قبول بھی کرتے تھے۔ اب فارمیشن اس کو بناتے کس طرح تھے؟ اس کی فارمیشن کا کوئی خاص طریقہ فکس نہیں تھا، تو کہ اتنے لوگ ہوں گے یا اتنے نہیں ہوں گے۔ بہرحال یہ شورا بنائی جاتی تھی، جس میں کبھی تعداد زیادہ ہو جاتی تھی، کبھی کمی ہو جاتی تھی۔ اور اسی طرح اس کا فنکشن کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ یہ خلیفہ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے۔ خلیفہ ٹک ایڈوائس آف دا شورا ان دا ڈسپیچ آف آرمی، in the appointment of generals, governors and other officers, in the fixation of the pay of soldiers, in the assessment of taxes, in the creation of new posts. But the Shura was not a sovereign legislative body like the Khalifa. It had no power to change Islamic laws or violate the dialects of the Quran and the Sunnah. یعنی یہ شورا جو تھی یہ قانون سازی کا اختیار اس کے پاس نہیں تھا، البتہ باقی خلیفہ کی مرضی ہوتی تھی کہ اس کے جتنے بھی مشورے ہیں اس کو قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ یہ آج کل کی جو ڈیموکریسی ہے اس کی بیسک بنیاد یہاں سے ہی پڑی ہے کہ یہاں پہ آج جو پرائم منسٹر منتخب ہوتا ہے وہ ووٹوں سے ہوتا ہے، اس کے بعد کیبینٹ بنتی ہے جس کو آپ اس دور میں شورا کہتے تھے، آج کیبینٹ کہتے ہیں۔ اب اس کا ڈیفیکٹ یہی تھا
کہ یہ اس کے لیے کوئی خاص طریقہ کار موجود نہیں تھا، اور یہ ایڈمنسٹریشن انڈر یہ خلفائے راشدین یہ تھی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور ریونیو ایڈمنسٹریشن پڑھتے ہیں کہ ریونیو کس طرح کلیکٹ ہوتا تھا اور کیا طریقہ کار تھا۔ آج کے ایپیسوڈ میں بس یہیں تک پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں خلفائے راشدین کے دور میں جو سورسز آف انکم ہوتے تھے، فوج کس طرح ہوتی تھی، وظیفہ کس طرح دیا جاتا تھا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم پڑھیں گے۔ تو چونکہ یہ ہسٹری جو ہے یہ بریفلی میں بیان کر رہا ہوں، تو اس لیے اس میں ایڈمنسٹریشن کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ تو باقی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔